سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کوئٹہ، جہاں پر JUIFA کے زیر اہتمام مفتی محمود کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت سربراہ جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان خطاب کریں۔ لیکن اگر اس کا مقابلہ دینی جماعتیں کرتی ہیں، اگر اس کا مقابلہ دینی مدارس کرتے ہیں، تو آج ریاستی سطح پر دینی مدارس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دینی مدارس کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے، یا دینی مدارس کے کردار کو کم سے کم کیا جا رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں بیرونی پیسوں سے کام کرنے والے NGOs جن کی شکلیں پاکستانیوں کی ہیں، لیکن جن کی کھوپڑی میں بھرا ہوا دماغ وہ بیرونی افکار اور ان کے ایجنڈے کا ہے، جب وہ پاکستان میں اس تصور سے کام کریں گے تو دینی مدارس بھی ان کا مقابلہ کریں گے، دینی جماعتیں بھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ آج ہم کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی ہے، آج ہم کہتے ہیں مذہبی انتہا پسندی ہے۔ کوئی مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر دہشت گردی کو ختم کیا ہے، مانتا ہوں دہشت گردی کے خاتمے میں ریاستی قوتوں نے ضرور کردار ادا کیا ہے، لیکن میں حالات سے ذرا واقف ہوں۔ میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر جمعیت علماء اسلام کا تعاون نہ ہوتا، اگر ہمارے علماء کرام کا تعاون نہ ہوتا، اگر ہمارے دینی مدارس کا تعاون نہ ہوتا، تو آپ اس ملک میں دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ ملک میں قیام امن کے لیے انہیں لوگوں کا کردار ہے، اس کو تسلیم کرو۔ آپ روزانہ ان کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ یہ ہے دہشت گردی کے خلاف آپ کی جنگ، کہ جو لوگ ایسے عناصر کو جو انتہا پسندی کا شکار ہیں، جو دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں، ان کو تنہا کر کے رکھ دیا ہے، ان کو بے دست و پا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ ان مدارس اور ان علماء اور ان تنظیموں کے اس کردار کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اور مجھے پتا ہے کیوں تسلیم نہیں کر رہے۔ میں ان کی بدنیتیاں جانتا ہوں۔ بین الاقوامی دنیا چاہتی ہے، امریکہ اور یورپ چاہتا ہے، اور ہمارے ادارے ان کے دباؤ میں یہی کر رہے ہیں کہ مذہبی نوجوان کو اشتعال دو، تاکہ ملک کا مذہبی نوجوان اشتعال میں آئے اور ریاستی طاقت کے ساتھ ان نوجوانوں کو ملیمیٹ کر دیا جائے۔ ہم نے ہوش و حواس سے کام لیا، ہم نے عقل مندی سے کام لیا، ہم نے خوبصورت حکمت عملی سے کام لیا، اور اپنے نوجوان کو اشتعال کا راستہ نہیں دیا، اپنے نوجوان کو اعتدال کا راستہ دیا۔ جب میرا نوجوان اس نے ملک کو سمجھا، اس نے ملک کے مستقبل کو سمجھا، اس نے ملک کی بقا کو عزیز رکھا، اس نے ملک کے اندر امن کو اپنے سینے سے لگایا، تو آپ کی سازش ناکام ہو گئی، آپ کا ایجنڈا ناکام ہو گیا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر علماء کا اور جمعیت علماء کا اور ہمارے دینی مدارس کا یہ تعاون نہ ہوتا، اکیلی فوج شاید یہ ہدف حاصل نہ کر سکتی، اور وہ بین الاقوامی سازش کا شکار ہو جاتی۔
ہم نے ملک کو بھی بچایا ہے، ہم نے پاکستان کے اندر اسلامی اداروں کو بھی بچایا ہے، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پالیسی پر آگے بڑھتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت! مدنی کی جمعیت! مفتی کی جمعیت! لاہوری کی جمعیت! نانوتوی کی جمعیت! حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے مغربی تہذیب کے حقیقت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ مغربی تہذیب جو تاریکی کے علاوہ اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ مغربی تہذیب انسان کی اخلاقی پستی کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اس چیز کو بھانپا اور مغربی تہذیب کے خلاف جنگ لڑنے کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔ آج بھی آپ کے سامنے یہی چیلنج ہے۔ آج بھی اس ملک میں سیاست ہو رہی ہے، نئی نئی پارٹیاں جنم لے رہی ہیں خوبصورت نعروں کے ساتھ، لیکن در حقیقت وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں، مغربی تہذیب کے ایجنٹ ہیں۔ ان کی فحاشی اور عریانی تشت ازبام ہو چکی ہے، ان کی فحاشی اور عریانی گلی کوچوں میں آ چکی ہے۔ آپ نے اس تہذیب کا مقابلہ کرنا ہے، آپ نے اپنی اسلامی اقدار کو بلند رکھنا ہے، آپ نے حضرت مفتی صاحب کے اس مشن کو لے کے اس تصور کا خاتمہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ علماء موجود ہیں، جب تک جمعیت علماء کا کارکن موجود ہے، پاکستان کے عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان کے نوجوان کو مغرب کی ننگی تہذیب سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنے ملک کے نوجوان کے مستقبل کو محفوظ کرنا جانتے ہیں۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب، اسلامی اقدار یہ در حقیقت انسانیت کی فطری شائستگی کا نام ہے، اور آئیں ہم انسان کو شائستگی عطا کریں، ہم آئیں انسان کی فطرت کو مطمئن کریں، اور انسانی فطرت کو اللہ کے دین کے علاوہ اور کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی۔ میرے محترم دوستو، مفتی صاحب آواز تھے، غریب کی آواز تھے، مزدور کی آواز تھے، کسان کی آواز تھے، مفلوک الحال طبقے کی آواز تھے، اور جاگیردار اور سرمایہ دار طبقہ جو غریب انسانیت کا خون چوستا تھا، اس کے خلاف ایک ننگی تلوار تھی۔ مفتی صاحب کو یہ مقام حاصل تھا کہ انہوں نے غریب طبقے کے احساس کمتری کو ختم کیا۔ مفتی صاحب کی اس کمال کو دنیا اعتراف کرتی ہے کہ مفتی صاحب نے علماء اور طلباء میں احساس برتری پیدا کیا، اور آج اگر ملک میں علماء کی سیاست زندہ ہے، آج اگر ملک میں مدارس کی سیاست زندہ ہے، آج اگر ملک میں محراب و منبر کی سیاست زندہ ہے، آج اگر ہمارا مولوی اور ہمارا امام حجرے سے باہر آ کر
मैदान में इनकलाब की बात करता है, इस्लाम के इनकलाब की बात करता है, दीन इस्लाम की बात करता है और दुनिया पर इस्लाम की हाकिमियत की बात करता है। ये शऊर दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान के उलमाए किराम को और मजहबी तबके को देने वाला अगर कोई शख्सियत है तो वो मौलाना मुफ्ती महमूद थे। नारे तकबीर! कल भी मुफ्ती जिंदा था। मुफ्ती महमूद का दूसरा नाम मुस्तकबिल का हुक्मरान। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उन्होंने उलमा को सियासी शऊर दिया, गरीब तबके को एहसास बरतरी अता किया, मुमलकती जिंदगी में उनके लिए एहतराम का तसव्वुर पैदा किया और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नजरिया पेश किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान में आज जमीयत उलमा एक सियासी कुव्वत है, पार्लियामेंट की सियासी कुव्वत है। बहुत बड़े हाउस में हमारी तादाद थोड़ी है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कोयटा में JUIFA के ज़ेर एहतमाम मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस जारी है। मौलाना फजलुर रहमान खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि खूबसूरत नारों के साथ जन्म लेने वाली नई नई पार्टियां मगरिब की एजेंट हैं।